بے قابو عشق ایپیسوڈ نمبر 8۔ وہ اپنی جان سے عزیز دوست کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اب تک جتنا بھی ٹائم ساتھ سپینڈ کیا تھا، ہنستے مسکراتے ہوئے ہی طے کیا تھا۔ اسفن جو کہ یزدان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، خدا کو روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگتا دیکھ پریشان ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی معاویہ بھی باہر آیا تھا۔ دونوں نے آنکھوں کے اشارے سے خدا کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا اور خود بھی خدا کو ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ میں ذرا ان دونوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ جو بھی خدا کا دشمن ہے وہ ابھی بھی کھلے عام گھوم رہا ہے۔ تم ذرا اریبہ کے پاس جاؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اسود اسے تلقین کرتا خود بھی ان دونوں کے پیچھے چلا گیا۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا اریبہ کے روم میں داخل ہو گیا۔ کیا ہو یار تم؟ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی؟ خیر، میں نے تمہیں جو بھی سمجھا تھا بالکل ٹھیک ہی سمجھا تھا۔ تم سچ میں چور ہو۔ تم کار کے علاوہ اور چیزیں چوری کرنے کا ہنر بھی جانتی ہو۔ تم دل چور بھی ہو۔ پتا ہے کیوں؟ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تم تو مزے سے سو رہی ہو۔ میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ اس کے پاس چیئر پر بیٹھے خود ہی اس سے سوال کر رہا تھا اور خود ہی ان سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ مس اریبہ، اس دفعہ آپ نے کچھ اور نہیں بلکہ یزدان خانزادہ کا دل چرایا ہے۔ کار چور کرنے کی تو تمہیں معافی مل گئی تھی، لیکن یزدان خانزادہ کا دل چوری کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ بس ایک دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ مسلسل اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولا، میں نے تمہیں بہت بری سمجھا تھا، لیکن تم تو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ میرے بعد میری طرح اگر کسی نے میری بہن کی حفاظت کی ہے تو وہ تم ہو۔ تم نے ایک ماں کی طرح میری بہن کی حفاظت کی ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے دونوں ٹوینز پر جنہوں نے اپنی دوستی کے لیے تمہیں چنا۔ اب کی بار یزدان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چلو بہت ہو گئی باتیں، اب تم ریسٹ کرو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میری بہن اپنی دوست کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی ہے اور تم تو جانتی ہو نا کہ میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اب کی بار یزدان کے چہرے پر بالکل بھی نرم تاثرات نہیں تھے۔ جاؤ معاویہ، خدا کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اسفن نے خدا کے پاس بینچ پر بیٹھتے معاویہ کو مخاطب کیا۔ اسفن کی بات سنتا وہ وہاں سے فوراً پانی لینے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسفن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ آپ کے رونے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی کیا؟ جب اسفن سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا۔ نہیں، نفی میں جواب دیا گیا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہے؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ میری وجہ سے اریبہ پین میں ہے نا، اس لیے معصومیت سے جواب دیا گیا۔ اس کے معصومیت سے جواب دینے پر اسفن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ہدا، میری بات سنو۔ اریبہ نے یہ سب تمہیں رونے اور تکلیف سے بچانے کے لیے کیا ہے، اور اب تم رو کر اسے زیادہ تکلیف دے رہی ہو۔ اسے جب پتا چلے گا کہ اس کی دوست رو رہی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے شاباش، چپ ہو جاؤ۔ ویسے بھی وہ چوٹ اریبہ کے مقدر میں ہی لکھی تھی۔ اگر تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی تو تمہیں ملتی۔ مقدر کا لکھا ہم ٹال نہیں سکتے، اور اللہ آزمائش بھی تو ان لوگوں کو ہی لیتا ہے جن پر انہیں بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش پر پورا اتریں گے، اور اریبہ پر اللہ کو بھروسہ تھا۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ اس کے سمجھانے پر وہ کافی حد تک رونا کم کر چکی تھی۔ پانی، معاویہ نے پانی کی بوتل خدا کے سامنے کی۔ شاباش، اچھے بچوں کی طرح معاویہ سے پانی کی بوتل پکڑو اور پانی پیو۔ اسفن کے کہنے پر وہ پانی کی بوتل تھام کر پینے لگی۔ چلو اب اپنا چہرہ صاف کرو، اندر چلتے ہیں۔ اسفن کے کہنے پر وہ اس کی شرٹ سے اپنا چہرہ اور ناک صاف کر گئی۔ معاویہ کے چہرے پر اتنی پریشانی میں بھی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ وہ حیرت سے اپنی شرٹ کی طرف دیکھنے لگا جس سے ناک صاف کر کے خدا اسے گندا کر چکی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا چہرہ صاف کر لیں۔ میرے پاس ٹشو اور رومال نہیں تھا،
اس لیے آپ کی شرٹ سے صاف کر لیا، آپ گھر جا کے دھو لیجیے گا۔ وہ اسے خود کو حیران نظروں سے تکتا پا کر بولی۔ معاویہ نے شکر کا سانس لیا۔ وہ اس وقت بیٹھا ہوا نہیں تھا، کھڑا تھا۔ اگر وہ بیٹھا ہوتا تو شاید اسفن کی شرٹ جیسی حالت اس کی شرٹس کی ہوتی۔ وہ اکثر رونے کے بعد ایسا ہی کرتی تھی، یزدان کے شرٹس کے ساتھ اپنا چہرہ اور ناک صاف کرتی تھی۔ یزدان بھی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب اس کے پاس اسفن بیٹھا تھا تو اس نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا۔ ٹشو رومال نہیں تھا تو مجھ سے مانگ لیتی، میرے پاس تو تھا، وہ دھان پیستے بولا۔ میں پریشان تھی نا، اس لیے ٹینشن میں یاد نہیں رہا، پھر سے معصومیت سے جواب دیا گیا۔ کوئی بات نہیں اسفن بھائی، وہ پریشان تھی اس لیے یاد نہیں رہا، معاویہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اسفن کا دل کیا اس کا گلا ہی دبا دے، بہن نے اس کی شرٹ خراب کر دی تو بھائی مذاق اڑانے پر تلا ہوا۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ اندر چلتے ہیں۔ وہ اپنی پاکٹ سے ٹشو نکال کر شرٹ صاف کرتا ان دونوں سے مخاطب ہوا اور ان دونوں کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ 2 ہفتے بعد، ان 2 ہفتوں میں اریبہ کا جتنا خیال یزدان نے رکھا تھا شاید ہی کوئی رکھتا۔ یزدان کو نہ آفس جانے کی فکر تھی، نہ ہی خود کی حالت کی۔ اس کی شیو بڑھ چکی تھی اور کپڑوں پر سلوٹیں نمایاں ہو رہی تھی۔ یہ یزدان پہلے والے اس یزدان سے بالکل مختلف تھا، جس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ 1 ہفتے بعد جب الشبا بیگم کی واپسی ہوئی تو انہیں اریبہ گھر میں کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے محلے والوں سے پوچھا، جنہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ 1 ہفتے سے یہاں واپس نہیں آئی۔ لگتا ہے ماں کی غیر موجودگی میں کہیں عیاشی کرنے لگ گئی۔ اس کے بعد الشبا بیگم نے کسی سے بھی نہیں پوچھا، تھک ہار کے واپس گھر میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں خود بھی فکر ہو رہی تھی، اریبہ آخر جہاں کہاں سکتی ہے۔ پورا ایک دن انہوں نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہ ملی، نہ ہی اس کی کوئی خبر پتہ چلی۔ اگلے دن ہی یزدان، ہدا اور معاویہ ان کے گھر تھے اور شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب بتا دیا۔ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کے بارے میں جان کر ان کے قدم ڈگمگائے تھے، لیکن وہ جلدی ہی سنبھل گئی تھی۔ خدا نے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی تو انہوں نے اس کے جڑے ہاتھ کھول دیے اور اسے یہ کہہ کر گلے لگا لیا، اگر اریبہ اس کی بیٹی ہے تو وہ بھی اس کی بیٹی ہے۔ خدا معاویہ نے اریبہ کو اپنے گھر رکھ کر خود اس کی کیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ الشبا بیگم بھی یہ سوچ کر مان گئی، ایک تو ان کی بیٹی پہلے ہی بیمار، اوپر سے محلے والوں کی باتیں اسے مزید بیمار کر دیں گی، اس لیے انہوں نے اریبہ کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، لیکن خود وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یزدان کے فورس کرنے پر وہ خود بھی ان کے گھر رہ رہی تھی۔ ان کا خیال بھی یزدان نے بیٹوں کی طرح رکھا تھا۔ اسے لگا تھا جب اریبہ کی ماما کو پتا چلے گا کہ اریبہ کی ایسی حالت خدا کی وجہ سے ہوئی ہے تو یقیناً غصہ کریں گی، لیکن انہوں نے تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش کہہ کر ٹال دیا۔ یزدان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کوئی ماں اتنی صبر والی بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان تینوں بہن بھائیوں نے اریبہ اور الشبا بیگم کا خیال رکھنے میں اپنی جی جان لگا دی تھی۔ یزدان اریبہ کے بیڈ کے پاس بیٹھا ابھی سوچوں میں ہی گم تھا جب ہدا اور معاویہ کے ساتھ اسفن بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ان 2 ہفتوں میں اسفن نے بھی یزدان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ بھائی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اریبہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ہدا نے اریبہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے یزدان سے پوچھا، بچے آ جائے گا ہوش، اریبہ کو آپ ٹینشن نہ لیں، ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں، وہ اریبہ کا چیک اپ کریں گے اور اریبہ کے چہرے کی پٹی کھول لیں گے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں ڈاکٹر کیوں نہیں آیا، اسفن کہہ کر باہر چلا گیا۔ الشبا بیگم بھی نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسفن ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اب ان دونوں کے پیچھے آنے والی تیسری شخصیت بھی تھی جو کہ رمشا تھی، جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آہ! اریبہ نے اپنے منہ پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن پھر سب یاد آتے ہی اس نے بہت مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھا۔
یزدان تو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ مس اریبا، ابھی بھی آپ کے چہرے پر تھوڑا درد رہے گا، ابھی پہلے ہمیں پٹی اتارنی پڑے گی، لیکن آپ زیادہ بولنے سے ابھی بھی گریز کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی پٹی اتاری اور پھر کچھ ہدایات دے کر وہاں سے چلے گئے۔ اسپن بھی ان کے ساتھ انہیں باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ اریبا تم ٹھیک ہو نا؟ اب میرا بچہ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ الشبا بیگم نے پریشانی سے اپنی بیٹی سے پوچھا، جو خاموشی سے ان کے گلے لگ کر بے آواز رونے لگی۔ اریبا بیٹا، ایسے روتے نہیں، یہ تو آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، دیکھو تم اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اسے روتا دیکھ کر یزدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اریبا تم دیکھو، تم پہلے جیسی ہو گئی ہو، رکو میں تمہیں شیشہ دکھاتی ہوں۔ خدا بولتے ساتھ ہی شیشہ اریبا کے پاس لے آئی، لیکن اریبا نے اس کا شیشے والا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اریبا دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارا چہرہ بالکل ٹھیک ہے، ایک بار دیکھو تو تم صحیح۔ ارسلان نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی۔ رمشا جسے وہاں موجود سب لوگوں کی باتیں بور کر رہی تھی، جس سے اب رہا نہ گیا تو بول اٹھی، اریبا تمہارا چہرہ تو بچ گیا، لیکن گردن پر تو ابھی بھی نشان ہے، اور اس نشان کی وجہ سے کون تم سے شادی کرے گا؟ شادی کرنا تو دور، اس نشان کی وجہ سے کوئی تمہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ رمشا اپنے لفظوں کا زہر اگلنا شروع کر چکی تھی۔ رمشا جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ! اس سے پہلے کہ ہدا یا معاویہ میں سے کوئی رمشا کو جواب دیتا، اس سے پہلے یزدان دھاڑا تھا۔ ایک پل کے لیے تو رمشا بھی گڑبڑا گئی۔ یاری